پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں اہل جنت کو جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا کل کو افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ ہاں، کیوں پچھتاوا نہیں ہوگا کہ جب ایک سبحان اللہ کا اجر دیکھیں گے کہ 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑے اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور جنت کی بے شمار نعمتیں، جنت کے محلات، جنت کی حوریں، جہاں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے مزے، ہمیشہ کی جوانی، نہ بڑھاپا، نہ غلاظت، نہ دنیا کے کوئی نقشے غلیظ ترین، بلکہ پاک جنت، اللہ کا دیدار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، حضرات صحابہ کرام کا پڑوس، اور جنت کی خوشبوئیں، جنت کے ٹھنڈے پانی، تو پھر کیوں نہ فکر ہوگی اس دنیا کی؟ کاش کہ میں ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہتا کہ آج اتنا ایک سبحان اللہ پر کتنا اجر مل رہا ہے، تو یقین کرو پچھتاوا ہوگا۔ آج جنت بالکل فری میں مل رہی ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے، وضو کرنے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، مسجد آنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، ذکر کرنے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، قرآن کی تلاوت کرنے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، اچھے کام کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، اچھا بولنے سے کوئی پیسے نہیں لگتے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے۔ ہر گناہ پہ پیسے لگتے ہیں لیکن اس سے جہنم بنتی ہے، اور ہر نیکی پہ کوئی پیسے نہیں لگتے لیکن جنت خوبصورت بنتی ہے، جو مرنے کے بعد ہمیں فوراً اللہ جل شانہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن موت کا بالکل پتہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنی آخرت کی فکر کر لے، اپنی موت کی تیاری کر لے، تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے، موت خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ ایک مختصر سا عمل ہے، یقین کریں کہ وہ بندہ تقریباً 2 سیکنڈ لگتے ہیں یا 3 سیکنڈ، لیکن 20 لاکھ نیکیاں حدیث میں آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، لکھی جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ماں جس کے پیٹ سے نکلے ہیں وہ ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، فائدہ کافی زیادہ ہے، جس سے آخرت بنتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ ویسے ایک ذکر کی ایسا عمل ہے کہ انسان چلتے پھرتے سفر حضر میں ہو، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کہیں بھی ہو نا، تو ذکر کر سکتا ہے۔ کوشش کرے کہ انسان باوضو رہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو ذکر انسان کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ذاکرین میں سے شمار کرے۔ ذکر کرنے والوں کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا جنت کا جہاں سے گزریں گے، تو اس لیے ذکر بہت بڑا عمل ہے کہ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کے ہم ذکر کریں تاکہ ہماری آخرت بھی خوبصورت ہو، یہ دنیا خوبصورت ہو۔ غیبت سے بچیں، گلے سے بچیں، دھوکے فراڈ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہم بچیں تو ہماری آخرت خوبصورت ہوگی۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، بالکل مچھر کا پر ہے، پتہ نہیں کب شام ہوگی، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔